نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستو، بزرگوں، بھائیو، اللہ جل جلالہ نے اس آیت پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اگر وہ لوگ ایسے ایمان لے آئے جیسے تم ایمان لے کر آئے ہو، تحقیق وہ ہدایت پا جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر وہ اعراض کریں، منہ پھیریں، تو وہ ضد کے اندر ہیں۔ فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کافی ہے ان کی شرارتوں سے، ان کی تکالیف سے پہنچانے کے بچاؤ کے لیے۔ وہ السمیع العلیم، وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اس آیت پاک کے اندر اللہ جل جلالہ نے صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دے دیا ہے کہ جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں، اگر یہودی اور عیسائی بھی ویسے ایمان لے کر آئیں گے تو ان کا ایمان پھر قابل معتبر ہوگا، کیونکہ صحابہ دل اور زبان کے اعتبار سے پکے مومن تھے۔ ایسا نہیں کہ اندر کچھ باہر کچھ، جیسے وہ باہر سے تھے ویسے اندر، جیسے وہ اندر تھے ویسے باہر۔ تو علماء نے اس آیت سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے، تمام صحابہ کا ایمان معیار ہے۔ اس لیے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اس بات کا چیلنج کیا جا رہا ہے، اگر تمہارا ایمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا ہوگا پھر تمہارا ایمان قابل قبول ہوگا، کیونکہ انہوں نے ہدایت حاصل کر لی۔ اگر تم ان جیسے ایمان نہیں لے کر آتے تو تمہارے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں۔ قرآن پاک کے اندر ایک آیت نہیں، دو آیت نہیں، کئی آیات میں صحابہ کے مقام مرتبے کو بیان فرمایا ہے۔ بعض لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ کو برا برا کہتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان کے ایمان کا خطرہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ جل جلالہ نے صحابہ کے بارے میں اعلان کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے خوش، وہ اللہ سے خوش۔ اسی طرح پارہ نمبر 27 سورۃ الحدید کے اندر اللہ جل جلالہ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا، سبحان۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ تمام صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا، کہ جتنے بھی صحابہ ہیں وہ تمام کے تمام جنتی ہے۔ اب کون ہے جو صحابہ پر انگلیاں اٹھائے، اعتراض کرے، نشانہ بنائے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا ہی میں سرٹیفکیٹ دے دیا جنت کا، تو پھر کوئی آدمی ان پر باتیں کسیں تو اس کا اپنا ہی نقصان ہے۔ قرآن پاک کے اندر کہیں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں کے امتحان لیا تو ان کے دلوں کے اندر تقوی ہی تقوی تھا، ان کے دل اللہ کی خشیت اور اللہ کے خوف سے لبریز تھے۔ کہیں پر فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی پکے مومن ہیں۔ کہیں پر فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہیں۔ کہیں پر فرمایا اولئک هم الراشدون، یہی ہدایت پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ اور کہیں پر ارشاد فرمایا جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے تم بھی ان جیسے ایمان لے کر آئے۔ قرآن پاک بھرا پڑا ہے، کتنی آیتیں صحابہ کے شان نزول، ان کے واقعات پس منظر میں نازل ہوئی، ایک نہیں دو نہیں، پورا قرآن پاک صحابہ کے اسباب اور شان نزول میں نازل ہوا کہ کیا واقعہ پیش آیا، کیا پس منظر تھا، آپ تفسیر کھول کر دیکھیں۔ تو بالفرض اگر درمیان سے صحابہ کو ہٹا دیا جائے تو دین ہم تک پہنچ ہی نہیں سکتا، نہ قرآن پہنچ سکتا ہے، نہ حدیث پہنچ سکتی ہے، اور نہ مسائل، نہ شریعت، کچھ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست صحابہ نے دین حاصل کیا، صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تابعین کو واسطہ در واسطہ ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔ اگر صحابہ کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو ہمارے پاس دین کی کوئی چیز بھی نہیں بچتی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ۔ تو اس لیے صحابہ تو مشعل راہ ہیں، صحابہ تو ہمارے لیے حجت ہیں۔
حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعد والے لوگوں کے متعلق، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، میرے صحابہ میں سے ایک مد یا آدھا مد سونا خرچ کرنے کے برابر، میرے صحابہ میں سے کوئی صحابی ایک مد یا آدھا مد سونا خرچ کریں تو تم اس صحابی کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی کتنا بڑا ثواب ہے اور ان کے کتنے بڑے مراتب ہیں، کتنے بڑے درجات ہیں۔ اگر صحابی ایک مد یا آدھا مد سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور بعد والے لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر رہے ہیں، تب بھی وہ ایک مد یا آدھے مد سونا خرچ کرنے کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ اتنا بڑا فرق، اتنا بڑا امتیاز کس وجہ سے رکھا گیا؟ ان کے ایمان، ان کے تقوی، ان کے اخلاص للہیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا تھا۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم دیکھو کوئی شخص میرے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، تم کہو تجھ پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت، تم مخلوق میں سب سے بدترین ہو۔ تو اس حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی ہے جو صحابوں کو گالیاں دیتے ہیں، ان پر اللہ کی فرشتوں کی تمام انسانوں کی لعنت ارشاد فرمائی ہے، اور فرمایا وہ لوگ سب سے بدترین ہیں۔ اور ایک روایت میں عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ جو شخص میرے صحابہ سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھنے کی وجہ سے ان سے محبت رکھتا ہے، جو شخص میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے، اور جس شخص نے ان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی کہ اللہ خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لے۔ اس حدیث پاک کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مقام مرتبے کی حد ہی ارشاد فرما دی کہ جو بندہ صحابہ سے محبت رکھے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھ رہا ہے، جو ان سے بغض رکھے گا گویا کہ وہ مجھ سے بغض رکھ رہا ہے، ان کو تکلیف پہنچا رہا ہے، مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے، اور میری تکلیف اللہ کو تکلیف دینا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیں گے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے، جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، صحابہ کو بھونکتے ہیں، دنیا ہی میں وہ عبرت کا نشان بنے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی شیخین یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما پر تبرہ کیا کرتا تھا، ان کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ لوگوں نے سمجھایا لیکن نہ مانا، مرتے وقت کلمے کے بغیر مرا، مرتد ہو کر وہ دنیا سے چلا گیا۔ کتنا بڑا نقصان ہوا۔ اب اس آدمی کا خاتمہ کفر پر کس وجہ سے ہوا کہ وہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو گالیاں دیتے۔ البدایہ والنہایہ کے اندر ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، عشر مبشرہ میں سے ہیں۔ ان کے بیٹے ہیں عامر بن سعد، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، راستے میں دیکھا لوگوں کو ہجوم ہے، مجمع ہے، تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر ٹھہر گئے اور ان کی گفتگو سننا شروع کی۔ تو جب گفتگو سنی تو ایک شخص ان میں سے صحابہ کو گالیاں دے رہا، چند صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ان کی ہج کر رہا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو منع کیا کہ تم ایسا نہ کر، وہ صحابہ اللہ کے نیک بندے تھے، وہ دنیا سے چلے گئے، تم ان کو برے الفاظ میں یاد نہ کرو۔ اس نے کہا آپ میرے لیے کیا کر لو گے؟ میں کروں گا، نہیں میں رکتا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے پھر سمجھایا لیکن وہ نہ مانا۔ ان کے بیٹے حضرت عامر بن سعد فرماتے ہیں حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے گئے
گھر جا کر وضو کیا اور وضو کر کے مصلی بچھایا، 2 رکعت نفل نماز پڑھی، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور اس کے لیے بد دعا کی کہ اللہ اس کو عبرت کا نشان بنا، تیرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تیرے ولی، وہ آپ کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، ان کے اعمال مقبول ہیں اور انہوں نے زندگیاں آپ کے حکموں کے مطابق گزاری، اے باری تعالیٰ اس بندے کو جو ان کو برا بھلا کہہ رہا تھا اس کو عبرت کا نشان بنا۔ ان کے بیٹے حضرت عامر بن سعد فرماتے ہیں میں نے بھی دیکھا اور لوگوں نے بھی دیکھا کہ اسی دن شام سے پہلے ایک اونٹ آیا بپھرا ہوا، اور جہاں پر وہ موجود تھا اس نے باقی لوگوں کی طرف بھی گیا لیکن باقی لوگوں کو کچھ نہیں کہا، تو اس نے اسی شخص کو روندا اور نیچے گرا کر اس کو پاؤں سے اور داندوں سے چبا کر ہلاک کر دیا۔ تو لوگ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے بھاگے ہوئے اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو ایسے تھے صحابہ کرام، مستجاب الدعوات تھے، جب ان کی بات کو نہ مانا جاتا اللہ کی بارگاہ میں فریاد رکھتے تو فوراً قبول کر لی جاتی۔ اب اس واقعے سے ہمیں 2 سبق ملے، ایک تو یہ کہ جو آدمی صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے اس کو روکنا چاہیے۔ اب صحابی نے روکا، وہ اس کو رک جانا چاہیے، تو بھی استغفار کرنا چاہیے، اور دوسرا صحابہ کو مستجاب الدعوات ہونا بھی ثابت ہوگی۔ اور پھر اسی دن رات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور علماء نے لکھا ہے تمام امت کے قطب، ابدال، محدث، مفسر، تابعین، تبع تابعین جمع ہو جائیں، ایک ادنی سے ادنی صحابی کے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتے، اتنا بڑا مقام مرتبہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں وہ باقی انبیاء کے ساتھیوں سے، حواریوں سے، ان کے صحابہ سے افضل ہیں۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ انبیاء میں سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا، اور امتیوں کے اندر سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں داخل ہوں گے، اور ابو بکر جنت کے تمام افراد کے سردار ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں صحابہ کے بارے میں واقعات کا علم نہیں ہے، پھر آگے انشاءاللہ صحابہ کے جزوی جو فضائل ہیں، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، صحابہ بدرین، ان کے فضائل کا بھی بیان کریں گے۔ تو اپنے بچوں کو ہمیں صحابہ کا تعارف کروانا چاہیے، ان کے واقعات سنانے چاہیے، ان کی نمازوں کے واقعات اور ان کی معاملات کے واقعات یہ سمجھانے چاہیے۔ ہم بہت دور نکل گئے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی صحابہ کی طرح نمازیں پڑھیں، تقوی اختیار کریں اور ان کی طرح زندگی کو گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ سے سچی اور دل کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔